اب پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا اکثر لوگ ان کی کہانی جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کنویں میں ڈالے گئے، پھر اس کے بعد بازار میں بکے، عزیز مصر کے پاس آئے، اور اس کے بعد جیل میں گئے اور وہاں سے پھر ان کو حکومت ملی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ قحط آیا تھا اور انہوں نے قحط کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے اس پرابلم کو۔ اور جب قحط پڑا تو اس زمانے میں نا بہت دور دور تک قحط پڑ جاتے تھے۔ مصر میں تھے یوسف علیہ السلام، تو اب یہ بہت بڑے منسٹر تھے وہاں کے۔ ان کی فیملی کہاں رہ گئی تھی؟ پیلسٹائن میں۔ اب میں آج کی ٹرمز یوز کر رہی ہوں۔ اب یہ ایجپٹ میں آپ میپ سے ذرا دیکھیے گا تو وہاں سے ان کے بھائی لینے کے لیے آئے تھے غلہ، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ سٹوری پتا ہوگی، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس بات کو سوچیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ یہاں پہ کسی اور ملک کے ہیں لیکن ہم کہیں اور ملک میں آ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح وہ بلونگ نہیں کرتے تھے ایجپٹ کو، لیکن وہ ایجپٹ میں سمجھ لیں ایز امیگرینٹ تھے، مگر ایز امیگرینٹ ایسے نہیں تھے کہ کوئی تھرڈ ریٹڈ امیگرینٹ ہوں، بلکہ چونکہ یوسف علیہ السلام بہت بڑے منسٹر تھے اور ان کا بہت بڑا احسان تھا اس ملک کے اوپر، بہت بڑے مانے جاتے تھے وہ وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو اس چیز کی تدبیر بتائی تھی کہ کس طرح سے یہ قحط سے بچنا، انہوں نے سارے اس چیز کو کنٹرول کیا تھا۔ تو ان کی ظاہرہ ان کے پاس وہاں پہ پاور تھی، انہوں نے اپنی ساری جو فیملی تھی، اپنے بھائی تھے جتنے بھی 11 بھائی جو باقی رہ گئے تھے، اپنے باپ اور سب کو اب سٹیزن شپ ان کو مل گئی ہے ایجپٹ کی۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی فیملی ہے نا، ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک یوسف علیہ السلام ہے، بنیامین ہے، اور باقی 10 بھائی اور ان کے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے اب کہاں سیٹل ہو گئے؟ مصر میں۔ بڑا ان کا سٹیٹس تھا، ظاہر ہے بہت کچھ ان کو انہوں نے دیا وہاں پہ، کیونکہ یہ کس کے رشتے دار تھے؟ بہت بڑے منسٹر کے رشتے دار تھے جن کا بڑا احسان تھا۔ اچھا، اب وہاں پہ یہ پھلے پھولے، وہاں پہ یہ رہ رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا دور گزر رہا ہے، لیکن جیسے کہ ٹائم گزرتا جاتا ہے ظاہر ہے ان کی پاپولیشن بھی بڑی، اور وہاں پہ پھر کس کا قبضہ ہو گیا؟ فرعون کا۔ فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے، ایکچولی فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو اس کی جو قبطی قوم تھی انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ فرعون جو ہے اس کا میننگ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی سورج دیوتا، یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خدا کا اوتار ہے، خدا ہی زمین پہ آیا ہوا اس شکل میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طرح ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے ان کے لیے تھا نام کیا؟ فرعون، تو ہر ایک کو وہ فرعون ہی کہتے تھے۔ سینچریز گزرتی گئی، سال ہر سال گزرتے چلے گئے، وہ یہیں پہ اب بس چکے ہیں، جن کو ہم کہیں گے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی اولاد یعنی جو یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی ہیں، ان کے بچے، ان کے آگے بچے، تو بہت پھیل گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس وقت کی کوئی قوم بہت پھیل رہی ہوتی ہے نا، تو جو نیٹیوز ہوتے ہیں، جو اس ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ خدشہ ہونے لگتا ہے کہ اب یہ اتنے ہی نہ بڑھ جائیں کہ ہمارے اوپر ہی ٹیک اوور کر لیں، تو پھر کیا ہوگا ہمارا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ فرعون نے ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کوئی بھی وائٹ کالر جاب ان کو نہیں ملتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ بس مزدوریاں کرنے اور مشقت کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کو بس نوکر بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یاد کرو، یہود مدینہ کو۔ بنی اسرائیل کون تھے جن کو سلیوز بنایا گیا تھا؟ جینوئنلی کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سید زادی، تو کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ سمجھ لیں بنی اسرائیل سید زادے تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، وہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے، انلیس کہ کوئی جینوئن سید ہو۔ لیکن وہ کیا تھے کہ وہ پیچھے سے جا کے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے 12,000 بچے اس نے قتل کیے،
اور بعض جگہ تھا 90,000 بیبیز کو ذبح کرنا. تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کہا گیا نساء ایک فل گرون عورت کو کہتے ہیں. بیٹیاں ہوتی تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہونا تھا نا کہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ چلو کسی کو تو چھوڑا، لیکن کہا گیا یستحیون نساءکم، یہ بیٹیاں کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں بیٹے کی الٹ میں بیٹی آنی چاہیے تھی نا. ان کو ذبح کرتے تھے یا بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ کسی کی عورت کی بات آتی ہے نا تو آدمی کے لیے بڑی غیرت کی بات ہو جاتی. یعنی عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ ان کو اپنی لونڈیاں بنائیں، ان سے خدمتیں لے. سوچیں کون لونڈیاں بن رہی ہیں؟ یہ جو پیغمبروں کی اولاد ہے، کیسے ان کی وہ کوئی عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہ ان کے پاس جینے کا حق ہے نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، مال تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو کوئی کیسی جابز ان کو دیں گے، اور جان اور عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. بنی اسرائیل کو ہوش میں لانے کے لیے تمہیں اللہ نے کس چیز کے لیے چنا ہوا ہے؟ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تم نے کرنا کیا تھا؟ ہاں، وہ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے تھے، جنہوں نے کیا کیا قربانیاں دی توحید کے لیے، تم کدھر پہنچ گئے ہو؟ اچھی چیزوں میں آزمائش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اچھی چیزوں میں تو کوئی، وہ تو بری چیزوں میں آزمائش. ہم تو ٹیسٹ سمجھتے ہی نہیں نا. نعمت ملنے کو تو ہم ٹیسٹ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ نعمت میں بھی ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بلا جو ہوتی ہے وہ حسنات میں بھی ہوتی، سیئات میں بھی ہوتی، بھلائیوں میں بھی برائیوں میں بھی ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ نجات ملنا اس میں کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اس میں بھی آزمائش. اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دی ہم نے تم کو. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، فرعون کی طرف بھیجا. انہوں نے آ کے فرعون سے کیا کہا؟ دو چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے. سب سے پہلے تو انہوں نے توحید کا اس کو پیغام دیا تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے، اور نمبر 2 کیا؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لے کے واپس جانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو، اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ یہ جا کے کہیں، اور بنی اسرائیل کو واپس کہاں لے کر جائیں؟ ان کے کنٹری جہاں سے وہ آئے تھے، بیت المقدس، یروشلم، واپس لے جائیں ان کو نا. آج بھی یہودی اس کو اپنا سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہمارا اصل اوریجن ہے. جب فرعون نہیں مانا اور بہت بہت سال اس کو سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانا، تو آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل چلیں. بنی اسرائیل کوئی کم تو نہیں تھے، 6 لاکھ لوگ تھے. آسان تو نہیں تھا 6 لاکھ لوگوں کو لے کے نکلنا. اب یہاں سے کہیں جا رہے ہوں اور 2-4 گاڑیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو آسان نہیں تھا. تو اینی ہاؤ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے. ہاں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا چلا ہوگا کہ اتنے لوگ نکل کے جا رہے ہیں؟ تو ان کو نہیں سمجھ آئی ہوگی. ان کو سمجھ آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے گھر کے ہر جو بڑا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا. تو اب وہ تو اس کے اندر لگ گئے، اور اتنے میں یہ لوگ نکل گئے. فرعون نے کہ اب ان کو پکڑو اور ایک ایک کو قتل کر دو، ختم کر دو ان کو. اور وہ خود نکل پڑا اپنے ساتھیوں کو، اپنی فوج کو لے کر ساری کو نکل پڑا. اب وہ تو گھوڑوں پہ ہیں اور وہ تو ٹرینڈ ہیں، اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب سارے طرح کے لوگ ہیں. تو وہ تو ایک قافلہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اب وہ کتنی دور جا سکتے تھے. معجزات ہے نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے جو دکھائے ہیں دنیا میں، یہ بھی انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. اور اس باتوں کو سب مانتے ہیں، وہ جیوز بھی مانتے ہیں. ایسی جگہ پر پہنچ گئے بنی اسرائیل جہاں پر آگے سمندر تھا اور پیچھے دیکھا تو وہاں سے وہ آ رہے ہیں فرعون کے پورے لشکر. اب تو ہم پھنس گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا. آپ دیکھیں
وہ جن سے بچنے کے لیے جا رہے تھے وہ تو اب سر پہ کھڑے ہو گئے، اور اب تو وہ اتنا ماریں گے کیونکہ اب تو وہ غصے میں ہیں کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ یہاں سے تم نکلے ہو۔ تو اس وقت اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سمندر، پیچھے وہ جس کو کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیڈ سی۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ان کو کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ کئیوں نے کہا موسیٰ ہمیں یہاں پہ کدھر لے آئے ہو، ہمیں مروا دیا تم نے، یہ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا، وہ جلدی مجھے راستہ دکھائے گا، سیہدینی، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور دیکھتے ہیں مومن کا ایمان کیسا ہوتا ہے کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، مصیبت جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، مشکلات جتنی زیادہ آتی ہیں، اس کا اللہ کے اوپر بھروسہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ الٹ ہوتا ہے نا، مشکل زیادہ ہوتی جاتی تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے، بجائے بڑھنے کے وہ تو گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مایوس ہو جاتے ہیں جیسے جیسے مشکل بڑھتی ہے، مسئلہ بڑھتا ہے، کہتے ہیں ہائے یہ تو مسئلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، بس اب کبھی نہیں ختم ہونا، بس اب تو ہمارا کبھی نہیں حالات صحیح ہونے، بس اب تو کچھ نہیں ہوگا، بس اب تو ہم نے دعائیں بھی مانگ کے دیکھ لی، بس اب تو، یعنی بجائے ایمان بڑھنے کے کہ ضرور اللہ کرے گا میرے لیے، ضرور اللہ میرے ساتھ ہے، یہ نہیں ہوتا، الٹا اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، چلو چھوڑو اب اللہ سے تو بات نہیں بنی، اب چلو آپ فلاں مزار کے چلتے ہیں، چلو آپ فلاں بابے کے چلتے ہیں، وہ فلاں ہے، وہ جو عامل ہے وہ کر دیتا ہے کچھ جادو، کچھ وہ 24 گھنٹے میں آپ کا کام ہو جائے گا، چلو ان کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوا؟ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا اللہ عصا سے کیا ہوگا، پینک میں اس وقت ہمارے پیچھے وہ ہیں، ہم آگے جاتے ہیں تب مرتے ہیں، سمندر میں ڈوب جائیں گے، وہ کھڑے رہتے ہیں تو وہ آ کے ہماری جان لے لیں گے، عصا سے کیا ہونا ہے؟ انہوں نے عصا مارا اور کیا ہوا؟ وہ سمندر ایسے پھٹا کہ دونوں طرف جیسے پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اللہ نے ہوائیں چلا دی، وہ راستہ بھی خشک ہو گیا تاکہ چل سکے، ورنہ تو آپ ایسی زمین کے پر چل ہی نہیں سکتے، پیر ہی اندر دھنس جائیں۔ ایسا کبھی اس زمین نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور دیکھیں اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا عصا سے ایسا ہوا؟ تو جائیں پھر ہم بھی ایسے ہی مارتے ہیں، تو جس آپ اگر ایک چھوڑ کے لاکھوں مار لیں تو کوئی سمندر پھٹے گا نہیں۔ پھر وہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے کرنا ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر یہ مسیحا ہے، استغفر اللہ، کوئی لوگوں نے تو یہاں تک یعنی کہہ دیا ڈاکٹر زمین پہ اللہ کا اوتار ہے۔ وہ بھائی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ جاؤ علاج کرو، لیکن کس نے کرنا، کس نے شفا کس نے دینی؟ اللہ نے۔ آپ کوئی بھی اپنے کام کے لیے ہاتھ پیر مارو، دوڑ بھاگ کرو، لیکن اس ہاتھ پیر مارنے کو یہ نہ سوچو کہ میں فلاں کے پاس گیا ہوں اب تو میرا کام ہو ہی جائے گا، نہیں، وہ فلاں نہیں کر سکتا، کرنا اللہ نہیں۔ اور یہی بھروسہ تو نہیں آتا ہمیں، یا تو ہم بالکل ہی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، بس اللہ نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی جب ہوگی مرضی تو کر دے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا، یا تو یہ ہماری اپروچ ہو جاتی۔ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو سارا بھروسہ اسباب پہ ہے، بجی فلانے کو کہلوا دیا ہے، بجی فلاں کانٹیکٹس ہم نے یوز کیے ہیں، بجی اب تو کام ہو ہی جائے گا، اب تو میں نے فلانے وزیر کے ساتھ بات کر لی، اب تو فلاں ڈاکٹر یہ کیس لے رہا ہے، اب فلاں وکیل کے پاس میں چلا گیا، تو یہ کر سکتے ہیں کیا؟ تو پھر ہمارا بھروسہ ان کے اوپر ہو جاتا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، دونوں پہ ہی نہیں جانا ہمیں۔ پھر یہ لوگ آ گئے ایک میدان میں، میدان تیہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر پھر اب ان کو شام کی طرف جانا ہے۔ شام یہ سارا علاقہ کہلاتا تھا جس میں پیلسٹائن بھی ہے، اب کا شام بھی ہے، یہ سب یہ جگہیں ساری شام ہی کہلاتی تھی۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب آزاد ہو گئے، اب ہمیں کوئی شریعت ملے، کوئی لاز ملے، ہم نے کیسے زندگی گزارنی؟ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے اور طور پہ گئے، اور وہاں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت دے۔
اس کا ذکر آ رہا ہے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 دنوں کے لیے بلایا تھا. اور راتیں کیا مطلب ہے؟ رات اور دن، کیونکہ رات پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے. جیسے اب ہم کہیں فرائیڈے نائٹ، تو فرائیڈے نائٹ یہ نہیں ہوگی جو بٹوین فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. فرائیڈے نائٹ کس کو کہیں گے؟ جو بٹوین تھرسڈے اینڈ فرائیڈے ہے، وہ فرائیڈے نائٹ ہے. تو رات پہلے آتی پھر دن ہے. ٹھیک ہے، تو 30 راتوں کا وعدہ تھا، پھر اللہ نے اور 10 بڑھا دی. اور اتنے دن موسیٰ علیہ السلام روزے سے رہے. سوچیں، روزے سے رہے. ان کو بھی جب شریعت ملی ہے، کتاب ملی ہے، تو وہ روزے سے تھے. پیچھے قوم ویٹ کر رہی ہے کہ آئی نہیں آئی نہیں. ان کے لیے ویٹ بڑا مشکل ہو گیا. اور وہاں پہ ان میں ایک آدمی تھا، جادوگر تھا، سامری کے نام سے. اس نے کہا موسیٰ تو بھول گئے ہیں، اصل میں خدا تو ان کا یہ ہے. اس نے ایک بچڑا بنایا، کاف سونے کا بنایا، اور کس سے؟ ان کے زیوروں سے ہی لے کے. اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو اس نے اٹھا لی تھی جس وقت کے بنی اسرائیل سمندر سے گزر رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ وہاں سے گزرے ہیں، اور جو ان کے گھوڑے کی ٹاپیں ہیں وہاں سے مٹی اس نے اٹھائی تھی. اس کو کیسے پتا چلا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ گرینری ہو جا رہی تھی جہاں جہاں پہ گھوڑا اپنے پیر رکھتا تھا. اینی ہاؤ یہ اسرائیلی روایات ہیں. باہر کیف اس نے اٹھائی یا نہیں اٹھائی، لیکن کچھ روایت میں یہ ہے کہ اس نے اٹھائی تھی اور وہ اس نے ڈالی. تو وہ اس میں سے بھی کچھ آواز سی نکلنے شروع ہو گئی تھی بچڑے میں سے. اس نے کہا لوگو آؤ اس کو پوجو اس کو، یہ ہے اصل میں تمہارا خدا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو تم نے بنا لیا بچڑے کو اس کے بعد. کیا بنا لیا؟ تم ظالم ہو. تو بات تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. کیا بنا لیا؟ ماں بنا لیا، باپ بنا لیا، بہن بھائی بنا لیا. کیا بنا لیا؟ یہ بات کیوں نہیں بتائی گئی کہ الہ بنا لیا؟ اس لیے کہ ایک کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ بڑی غیرت کی ایک بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور کس کو معبود بنا لے؟ ایک ایسی چیز کو جو کہ سونے کی بنی ہوئی ہے، ایک جانور ہے، اس کے بت کو اپنا الہ بنا کے بیٹھ جائے. تو یہ بات بھی نہیں کہی گئی ثم اتخذتم العجل من بعدہ، کیا اس کے بعد تم نے بچڑے کو بنا لیا؟ کیا الہ کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ، معبود کا لفظ ہی نہیں ہے یہاں پہ، بتایا نہیں گیا کہ کیا بنا لیا اس کو. اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہ بھی اتنی ورتھ لیس چیز ہے کہ اس کو مینشن بھی نہیں کیا گیا کہ اس کو یہ الہ بننے کے قابل نہیں ہے.